خشوع و خضوع سے پڑھوں سب نمازیں، نہ بھاری ہوں فجر و عشاء یا الہی۔ مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ سارے ورد وظیفے دعائیں چھوڑ دوں گا اور میں اپنا سارا وقت درود خوانی میں صرف کروں گا۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تمہاری فکروں کو دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اصلاح کا راز، ایک فرضی حکایت پیش کرتا ہوں، بیانات اختاریہ حصہ سیوم صفحہ نمبر 207 سے۔ ولید کو محلے کی مسجد کے اندر پہلی صف میں با جماعت نمازیں ادا کرتے ہوئے تقریباً 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ اہل محلہ حیران تھے کہ آخر اس میں اس قدر انقلاب کیسے آ گیا۔ دراصل ولید 23 سالہ ہٹا کٹا نوجوان تھا۔ اس کی ویڈیو کیسٹوں کی دکان تھی۔ کردار بہت گندا تھا۔ کیا اہل خانہ اور کیا اہل محلہ سبھی اس کی شر انگیزیوں سے بیزار تھے۔ اسے مسجد میں دیکھ کر یوں بھی حیرت ہو رہی تھی کہ یہ جمعہ تو جمعہ، عید کی نماز میں بھی مسجد میں نظر نہیں آتا تھا۔ آخر ہمت کر کے اس کے ایک پڑوسی نے اس عظیم مدنی انقلاب پر مبارکباد دیتے ہوئے اس سے اس کی اصلاح کا راز بھی پوچھ ہی لیا۔ اس پر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ برستی ہوئی آنکھوں سے بتایا کہ میری اصلاح کا راز ایک سنسنی خیز خواب ہے۔ تھوڑے دنوں پہلے کی بات ہے، رات کو حسب معمول VCR پر مار دھاڑ سے بھرپور ایک فلم دیکھنے کے بعد میں پلنگ پر لیٹ گیا۔ نہ جانے کیوں نیند اچاٹ ہو گئی تھی۔ مار دھاڑ کے فلمی مناظر میرے ذہن کے پردے سے ہٹتے نہیں تھے۔ بہت دیر تک کروٹیں بدلنے کے بعد جب کچھ اونگ آئی تو میں خواب کی دنیا میں پہنچ گیا۔ خواب ہی خواب میں سخت بخار آ گیا، حتیٰ کہ مجھے اسپتال میں داخل کر دیا گیا۔ اتنے میں ایک نہایت
قداور خوفناک کالا آدمی آیا جس کے جسم کے سارے بال کانٹوں کی طرح کھڑے تھے۔ اس کی آنکھوں، کانوں، ناک کے نتنوں اور منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ آتے ہی اس نے مجھے اپنے فولادی ہاتھوں سے اٹھا کر فضا میں اچھال دیا۔ میں ایک کھولتے ہوئے تیل کی دیگ میں جا پڑا اور میری روح قبض ہونے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس طرح مجھے بڑی سخت اذیتوں سے گزرنا پڑا۔ کبھی محسوس ہوتا کہ تیز چھری سے میری کھال ادھیڑی جا رہی ہے، تو کبھی میرے جسم سے کانٹے دار شاخیں انتہائی سختی کے ساتھ کھینچ کر نکالنے کا عمل ہو رہا ہے۔ کبھی ایسا لگتا کہ بہت بڑی قینچی سے میرے وجود کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں۔ میرے ہر عضو بلکہ روئیں روئیں کو گویا باندھ دیا گیا تھا۔ نہ میں ہل سکتا تھا، نہ چیخ سکتا تھا۔ بہت دیر تک اس درد و کرب میں مبتلا رہا۔ بالآخر میری روح پرواز پر گئی۔ بالآخر میری روح پرواز کر گئی۔ میرے گھر والوں نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ شور مچ گیا کہ ولید جیسے کڑیل جوان کا یکان یک انتقال ہو گیا۔ میرے غسل و کفن اور نماز جنازہ کے مراحل طے ہوئے اور مجھے تاریک قبر میں اتار دیا گیا۔ خدا کی قسم ایسا گھپ اندھیرا اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ لوگ دفنا کر چل پڑے اور میں ان کے قدموں کی چاپ سنتا رہا۔ اتنے میں قبر کی دیواریں ہلنا شروع ہو گئیں۔ لمبے لمبے دانتوں سے قبر کی دیواریں چیرتے ہوئے خوفناک شکلوں والے دو فرشتے منکر نکیر میری قبر میں آ پہنچے۔ ان کا رنگ سیاہ، آنکھیں کالی اور نیلی اور شعلہ زن تھیں۔ ان کے کالے مہیب یعنی ہیبت ناک بال سر سے پاؤں تک لٹک رہے تھے۔ انہوں نے مجھے جھنجھوڑا اور جھڑک کر اٹھا دیا اور نہایت ہی سخت لہجے میں سوالات شروع کر دیے۔ ہائے میری بدنصیبی! اتنے میں ایک آواز گونج اٹھی، اس بے نمازی کو کچل دو۔ بس پھر کیا تھا، قبر کی دیواروں نے مجھے بھینچنا شروع کر دیا اور میری پسلیاں چٹاخ چٹاخ کی آواز کے ساتھ ٹوٹنے اور ایک دوسرے میں پیوست ہونے لگیں۔ میرا کفن آگ کے کفن سے بدل گیا، میرے نیچے آگ کا بستر بچھ گیا۔ اتنے میں قبر میں میری خالازاد بہن آ گئی۔ قریبی ایک بے ریش لڑکا بھی کھڑا تھا۔ یک لخت ان دونوں کی شکلیں بے حد ڈراؤنی ہو گئیں اور ان کے ہاتھوں میں دیو ہیکل ڈرل مشینیں کپ کپانے اور ان کی سلاخوں یعنی روڈز سے آگ کی چنگاریاں اڑنے لگیں۔ ایک گرجدار آواز گونج اٹھی۔ ولید اپنی خالازاد بہن سے بے تکلف تھا اور اس سے اپنی نگاہ کی حفاظت نہیں کرتا تھا۔ بے ریش خوبصورت لڑکوں میں دلچسپی لیتا تھا، لذت کے ساتھ ان کو دیکھتا اور لذت ہی کے ساتھ ان سے ملاقات کرتا تھا۔ خود بھی فلمیں ڈرامے دیکھتا اور دوسروں کو بھی دکھاتا تھا۔ اسے بدنگاہی اور شہوت پرستی کا مزہ چکھا دو۔ بس پھر کیا تھا، ان دونوں نے ڈرل مشین کی آتشی سلاخیں میری آنکھوں میں گھونپ دی، جو کرخت آواز کے ساتھ گھومتی ہوئی آنکھوں کو پھوڑتی ہوئی گدی سے آر پار ہو گئی۔ ساتھ ہی ساتھ میرے ہاتھوں اور جسم کے ان حصوں پر بھی ڈرل مشینیں چلنے لگی جن سے میں شہوت کو تسکین دیا کرتا تھا۔ اس قدر خوفناک عذاب کے باوجود نہ مجھ پر بے ہوشی طاری ہوتی تھی، نہ ہی نظر آنا بند ہوتا تھا۔ یہی عذاب کیا کم تھا کہ پھر آواز آئی۔ یہ گانے باجے سننے کا شوقین تھا۔ جب کبھی دو آدمی خفیہ بات کرنے کی کوشش کرتے تو یہ کان لگا کر ان کی باتیں سن لیا کرتا تھا۔ جو ہی آواز بند ہوئی، ڈرل مشینوں نے یکایک میرے کانوں کا رخ کیا اور اب میرے کانوں میں بھی سلاخیں زور زور سے گھومنے لگیں۔ کافی دیر تک یہ اذیت ناک عذاب ہوتا رہا کہ آواز گونج اٹھی۔ یہ ماں باپ کو ستاتا تھا، مسلمانوں کے دل دکھاتا تھا، جھوٹا تھا، وعدہ نہ نبھاتا تھا۔ جب غصہ آتا تو گالی گلوچ اور مار دھاڑ پر اتر آتا تھا۔
لوگوں پر طنز کرنا، ان کا مذاق اڑانا، ادھر کی ادھر لگانا، لوگوں کے عیب اچھالنا، تاش، شطرنج، لوڈو اور ویڈیو گیمز کھیلنا، نشہ کرنا اور پتنگ اڑانا، یہ سب اس کے محبوب مشغلے تھے۔ لوگوں کا حق دبانا، ناجائز کمانا اور حرام کھانا اس کا وتیرہ تھا۔ یہ داڑھی بھی منڈاتا تھا، اس کے عذاب میں اضافہ کر دو۔ چنانچہ دیکھتے دیکھتے بہت سارے لمبے لمبے کالے بچھو ڈنک اٹھائے میری طرح لپکے اور میری ٹھوڑی کی کھال کے اندر گھسنے شروع ہو گئے، اور جہاں داڑھی ہوتی ہے اس حصے میں کھال اور گوشت کے درمیان داخل ہو کر مجھے ڈنک مارنے لگے۔ خوفناک سیاہ سانپوں نے مجھے بھنبوڑنا اور کاٹنا شروع کر دیا۔ میں دنیا میں جن جن چیزوں سے ڈرتا تھا وہ سب، مثلاً کتے، کن کھجورے، چھپکلیاں، چوہے وغیرہ، یک بارگی مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ نیز میری قبر آگ کی بھٹی بن گئی۔ اتنے میں کسی نے بہت بڑے آتشی ہتھوڑے سے مجھے ایک زوردار ضرب لگائی اور میں گیند کی طرح اچھلا، دھڑام سے گرا اور میری آنکھ کھل گئی۔ تو میں اپنے پلنگ سے نیچے گر کر پڑا تھا۔ گھر والے گھبرا کر جاگ اٹھے تھے۔ دہشت کے مارے میرا بدن بری طرح کانپ رہا تھا۔ جب حواس کچھ بحال ہوئے تو میں نے رو رو کر اپنے گناہوں سے توبہ کی، ماں باپ اور دیگر افراد خانہ کو راضی کیا، راتوں رات عشاء کی نماز ادا کی، اور میں نے 5 وقت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز با جماعت کا اہتمام شروع کر دیا ہے۔ نماز قضا عمری بھی ادا کر رہا ہوں اور ایک مٹھی داڑھی سجانے کا بھی عہد کر لیا ہے۔ ویڈیو کا کاروبار ختم کر چکا ہوں۔ جن لوگوں کے حقوق پامال کیے تھے ان سے صلح کر لی ہے، جن کی رقمیں ذمے تھیں ادا کر دی ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل میں ایک اچھے مسلمان کی حیثیت سے سنتوں بھری زندگی گزاروں گا۔ میری اصلاح کا راز جس بے عمل مسلمان پر آشکار ہو، کاش اس کے لیے بھی وہ باعث اصلاح بن جائے۔ کوچ ہاں اے بے خبر ہونے کو ہے، کب تلک غفلت سحر ہونے کو ہے، باندھ لے تو شاہ سفر ہونے کو ہے، ختم ہر فرد بشر ہونے کو ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ اے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اے عاشقان رسول، مندرجہ جو ابھی میں نے بیان کیا، اس تصوراتی حکایت پر ٹھنڈے دل سے غور کر کے ہم سب کو اس میں سے عبرت کے مدنی پھول چننے چاہیے۔ اس سے نصیحت حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ تصور ہی تصور میں اس واقعہ کو اپنے اوپر گزرتا ہوا محسوس کریں اور پھر اپنے آپ کو خوب ڈرائیں کہ دیکھو ایک بار اور مہلت دے دی گئی ہے، اب گناہوں بھری زندگی سے کنارہ کشی کر کے سنتوں بھری زندگی گزارنی ہے، ورنہ واقعی جب موت کی سختیاں شروع ہو جائیں گی اس وقت اپنی ایک نہ چلے گی۔ آہ نزعہ کی سختیاں برداشت نہیں ہو سکیں گی۔ نزعہ کے متعلق ایک ہوش ربا روایت سنیے اور خوف خداوندی عز و جل سے رضیے۔ شرح الصدور میں حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمۃ اللہ القوی نقل کرتے ہیں، موت دنیا و آخرت کی ہولناکیوں میں سب سے زیادہ ہولناک ہے۔ یہ آروں کے چیرنے، کینچیوں سے کترنے اور ہانڈیوں کے ابالنے سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے۔ اگر مردہ زندہ ہو کر موت کی سختیاں لوگوں کو بتا دے تو ان کا عیش و آرام سب ختم ہو جائے اور ان کی نیند اڑ جائے۔
ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن، منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن، اب نہ غفلت میں گمانا ایک دن، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ تو پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنی زندگی پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ سنا ہے زندگی 4 دن کی ہے، لیکن یہ 4 دن کون سے ہیں؟ یہ 4 دن وہ ہیں جو گزر چکے۔ آئندہ 4 دن کی کوئی گارنٹی نہ آپ کے پاس ہے نہ میرے پاس ہے، کیونکہ پوزیشن یہ ہے کہ سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، کچھ پتہ نہیں کہ اب ہم یہاں سے اٹھ کر جانے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں۔ اس لیے اب ہم سب کو پچھلی زندگی پر غور کرنا ہے، آئندہ زندگی کا کوئی ہے نہیں اپنے پاس، گارنٹی ہے نہیں۔ اب ہم میں سے یہاں ہم سب جمع ہیں، یہ کوئی مسٹر ہے، کوئی جناب ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی ملازم ہے، جو بھی ہے، آج مسٹر ہے مگر کل کا مرحوم ہے۔ کل نہیں ہو سکتا آج اور اب بھی اگلے سانس میں ہم میں سے کوئی مرحوم کا لقب پالے۔ تو عقل مند وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرے۔ یہ بزرگوں کے اقوال ہیں کہ اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرے۔ ایک روایت ہے موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ مرنے سے پہلے۔ دیکھیں نا، ہم میں سے کسی کے والد تو کسی کے دادا تو کسی کے نانا تو کسی کا بیٹا تو کسی کی بہن تو کسی کے بچوں کی امی تو کسی کی نانی تو کسی کی دادی، ہے نا۔ فوتگیاں تو سب کے گھروں میں ہوتی ہیں، کوئی گھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس میں فوتگی نہ ہوتی ہو۔ تو افسوس کہ ان فوتگیوں سے بھی ہم عبرت حاصل نہیں کرتے، ہم وہی کے وہی رہتے ہیں۔ حالانکہ جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے اے جہاں والو میرے پیچھے چلے آؤ، تمہارا رہنما میں ہوں۔ آج جنازہ آگے چل رہا ہے، کندھا دینے والے کو گویا کہہ رہا ہے کہ میرے پیچھے چلے آؤ، تمہارا رہنما میں ہوں، کہ جہاں مجھے لے جا رہے ہو تم کو وہ روٹ میں بتا دوں کہ اسی روٹ سے تم کو بھی کندھوں پر لد کر جہاں بھی تم مجھے اتارنے والے ہو اتارا جائے گا۔ کاش عبرت کی آنکھ کھلتی، دل کے دریچے کھلتے اور عبرت اس میں داخل ہو جاتی۔ لیکن افسوس ہم روز بروز مرتے ہوئے لوگوں کو دیکھنے کے باوجود عبرت حاصل نہیں کر رہے۔ کاش آج جب یہاں آ گئے، ہم فیضان مدینہ میں آ گئے، یہاں اللہ کا کرم ہے کہ بڑے بڑوں کی یہاں اصلاحیں ہوئی، بڑے بڑے بے نمازی نمازی بنے اور گناہگار نیکوکار بنے، آج ہم سب آ گئے۔ اے کاش ہم آج یہاں سے توبہ کر کے اٹھیں، اپنی زندگی کو تبدیل کر کے اٹھیں کہ نہیں اب میں نے نماز نہیں چھوڑنی۔ دعوت اسلامی مسجد بھرو تحریک ہے، بس ہم نے بھی مسجد بھرو تحریک کا ایک فرد بن جانا ہے، اور ہم نے نماز پڑھنی ہے، اپنی اولاد کو پڑھانی ہے، اپنے گھر والوں کو پڑھانی ہے، اپنے محلے والوں کو پڑھانی ہے۔ جب جب مسجد میں جانا ہے بس کوشش کرنی ہے کہ ہم اکیلا نہ جائیں، کسی کو سمجھا کر بجھا کر انفرادی کوشش کر کے اس کو بھی مسجد میں لے چلنا ہے۔ ہم سب کوشش کریں گے، ہماری مسجدیں بھر جائیں گی، ساری دہشت گردیاں، ساری پریشانیاں، ساری لوٹ ماریاں انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ ہم نے مسجد خالی کر دی، مسائل ہمارے بڑھ گئے۔ ہم مسجدیں بھر دیں گے انشاءاللہ، مسائل انشاءاللہ دم تو ہو جائے گی۔ بس سچی توبہ کر کے آج سے اٹھنا انشاءاللہ۔ خشوع و خضوع سے پڑھوں سب نمازیں، نہ بھاری ہوں فجر و عشاء یا الہی۔